ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ چھوٹے بچوں کو بڑوں کے ساتھ باندھا، بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ باندھا کس کے، کہ اگر بڑے اٹھتے ہیں تو چھوٹے پکار چیخ جاتے ہیں، اور چھوٹے جھکتے ہیں تو بڑے چیخ جاتے ہیں۔ اس حالت میں 11 محرم کو کربلا سے وہ قافلہ کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ آگے آگے نیزوں پہ شہداء کے سر ہیں، پیچھے پیچھے بیویاں ہیں، دوپٹے چھین لیے گئے ہیں، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر ایک ایک اونٹ پر 2 3 لوگوں کو ڈال دیا گیا ہے۔ اس تکلیف میں سید الانبیاء کی بیٹیاں، بہویں، شہزادیاں جا رہی ہیں۔ ہائے، کسی نبی کے خاندان والوں کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوا، لیکن اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے آل نبی نے کتنی بڑی قربانی دی۔ اللہ اللہ ساری زندگی بھی ان کے گن گاتے رہے تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ بیویاں اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر ہیں۔ جب قافلہ جانے لگا تو بی بی زینب کی اونٹنی کو اور سیدانیوں کی، سیدزادیوں کی اونٹوں کو جان بوجھ کر لاشوں کے قریب لایا گیا۔ کٹی پٹی کچلی ہوئی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ سیدہ زینب کی نظر جب ان لاشوں پر پڑی تو آپ نے مدینے کی طرف رخ کیا اور کہا، یا محمدہ وا محمدہ، یا محمدہ وا محمدہ، یا رسول اللہ آپ پر بے شمار درود و سلام ہو۔ آقا ذرا مدینے سے آ کر کے یہ منظر بھی تو دیکھیں۔ یا رسول اللہ مدینے سے آ کر ذرا یہ منظر بھی تو دیکھیں میرے کریم آقا، یہ آپ کا حسین بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ نانا جان، نانا جان، یہ آپ کا وہ حسین ہے۔ نانا جان، جب عید کے دن حسین کو کپڑے نہیں آئے تھے تو حسین بضد تھے کہ نانا مجھے عید کے دن نئے کپڑے چاہیے، تو نانا جان آپ نے جنت سے جوڑے جس کے لیے منگائے تھے، آپ نے جنت کا لباس جس کے لیے منگایا تھا، آج اس حسین کو کفن بھی میسر نہیں ہے۔ جس حسین کے لیے آپ منبر سے نیچے آتے تھے، آج حسین کی اس لاش پر جو ہے وہ خاک اڑ رہی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کا حسین کچلا ہوا، آپ کا حسین لٹا ہوا، آپ کا حسین زخموں سے چور پڑا ہوا ہے۔ حضور ذرا خبر لیں، آپ پہ درود و سلام ہو۔ امام زین العابدین کہتے ہیں، ان التیاب ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتا فیہا النبی المحترم محتشم ادرکنی زین العابدین یا رحمتا للعالمین۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب نے وہ رویا، وہ آنسو بہائے بھائی کے لاش پر، اپنے بیگانے سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ کربلا میں آہو بکا کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ پھر اس کے بعد روتے ہوئے یہ قافلہ کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبح سے نکلے اور شام کو کوفہ پہنچ گئے۔ میں تھوڑا سا آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اتنا ٹائم ملتا نہیں ہے تاکہ تفصیل سے بات ہو، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صبح سے قافلہ نکلا شام کو پہنچ گئے۔ کربلا سے کوفہ 150 کلومیٹر ہے۔ کربلا سے کوفہ 150 کلومیٹر، اور 150 کلومیٹر اگر اونٹنیوں پہ چلا جائے تو کتنا ٹائم لگے؟ کم سے کم اس کو 3 سے 4 دن تو کم سے کم چاہیے۔ یعنی سوچو، سیدزادیوں کو، امام پاک کے گھر کی ان سیدانیوں کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر 3-4 دن تک بٹھا کر کے رکھا، چلایا۔ یہ صبح سے شام کا سفر نہیں تھا۔ میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں جس میں آپ کو کتاب دیکھنا پڑے۔ آج بھی آپ کوفہ سے کربلا کو ناپیں، 150 کلومیٹر تو ہے نا۔ کوفہ کربلا کا فاصلہ 150 کلومیٹر ہے۔
कम से कम 2 घंटे 1.5 घंटे तो आग तेज रफ्तार सवारियों पे लगते हैं। तो उनको इस हालत में ले जाया गया। और अब जो वाकयात आप सुन चुके हैं, मैं उसकी तरफ नहीं जाता। फिर शाम के वक्त कूफा के बाहर बीवियों को ऐसे ही बिठाया गया। शाम के वक्त इसलिए बिठा दिया गया कि सुबह होगी तो इनका तमाशा दिखाया जाएगा, इनको बाजार बाजार घुमाया जाएगा। और कूफा में ऐलान हो रहा था, क्या ऐलान हो रहा था पता है? कि यजीदी हुकूमत का बहुत बड़ा कारनामा यह है कि जो लोग रस्ते पर बैठ करके लोगों के माल लूट लिया करते थे, लूट मार करते थे मालों का, और लोगों को कत्ल करते थे, हमने उनको कत्ल किया है, उनके सर ला रहे हैं और उनकी बीवियों को कैदी बनाकर ला रहे हैं। तो पूरे कूफा वालों से गुजारिश है कि वो छतों पे चढ़ के ये मंजर देखें। मर्द बाहर गलियों में आ जाएं, औरतें छतों पे चढ़ जाएं। जब सुबह हुई तो कूफा वालों ने देखा कि ऐलानात जो हो रहे थे तो लोग छतों पे चढ़ गए। और जब छतों पे चढ़ गए तो क्या देखा कि आगे आगे सब है और ऐलान के लिए ढोल पीटे जा रहे हैं और पीछे पीछे बीबियां हैं। तो चूंकि ऊंटनियों पे थी बीबियां, तो ऊंटनी ऊंची होती है, तो छतों से जो लोग औरतें बैठी हुई थी और बच्चे, तो वो उनको नजर आ रही थी। तो जब उन लोगों ने रोटियां और खजूरें और खाना फेंकना शुरू किया कैदियों पर, ये लो ये लो, तो सैयदा ज़ैनब ने चूंकि मुंह छुपा रखा था, औरतें पहचान नहीं पा रही थी, तो उस वक्त सैयदा ज़ैनब ने अल्लाहु अकबर कहने लगी, ये क्या है, ये जो हमारी तरफ खाना फेंक रहे हो ये क्या है? तो उस वक्त एक औरत ने, कूफी औरत ने कहा कि ये सदका है, सदका। इसलिए कि मौलाए कायनात अली मुर्तजा जब कूफा रहते थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि अगर दुआ की कबूलियत चाहते हो तो कैदियों से दुआएं करवाया करो, क्योंकि उनकी दुआएं मकबूल होती है। तो चूंकि ये आप लोग कैदी हो, पता नहीं कौन हो लेकिन हो कैदी, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा सदका कबूल करो। और हमने सुना है कि हुसैन इब्न अली मक्के से निकले हैं और कूफा आने वाले हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई खबर नहीं है। तो ये सदका लो कैदियों और हमारे आका हुसैन के लिए दुआ करो कि हुसैन खैर खैरियत के साथ कर कूफा पहुंच जाए। सैयदा ज़ैनब रोने लगी, कहने लगी, जालिमों, मोहब्बत जताने वालों, तुम कहते हो हुसैन खैर खैरियत से पहुंच जाए, तुमने खुतूत लिखे, 150 खुतूत लिख करके तुमने हुसैन को बुलाया। ये कटा हुआ सर हुसैन इब्न अली का है, ये उसके आवान अंसार का है। जब लोगों को पता चला कि सैयदा ज़ैनब के हाथ बंधे हुए हैं, चादर छिनी हुई है, सकीना के हाथ बंधे हुए हैं, गले में तोक जिसकी है वो कोई और नहीं है, वो अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन है, तो कूफा वाले छत पर ही मातम करने लगे, कपड़े नोचने लगे। बाजार के अंदर हंगामा हो गया, क्योंकि उनको तो कहा गया था कि हम लोग डाकू लुटेरों के सर ला रहे, लेकिन सरों को उन्होंने पहचाना नहीं, चूंकि जो गर्द गुबार और जो सारी चीजें कैफियत थी, और प्रोपेगेंडा होता है तो आदमी उसी नजर से देखता है। पूरा बाजार कूफा भरा हुआ है। अब यहां में खुतबे ज़ैनब, चूंकि सैयदा ज़ैनब के 3 खुतबात है, एक कूफा के बाजार में, एक कूफा के दरबार में और एक दमिश्क के दरबार में। अब मैं खुतबे ज़ैनब जो कूफा के बाजार में पड़ा है सैयदा ज़ैनब ने, उसको पेश करना चाहता हूं और इसी पर अपनी गुफ्तगू खत्म करके आइंदा साल के लिए मौकूफ करना चाहता हूं। आप दुआ करें अल्लाह आपको मुझे जिंदगी दे, आइंदा साल हम इस एतबार से चलेंगे कि ज्यादातर वाकयात माबाद करबला के पेश करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, जब बाजार कूफा के अंदर अब ये हंगामा हो गया, ये पर्दा उठ गया कि ये सर इमाम अली मकाम का उनके आवान व अंसार का है, और ये जो हाथ बंधे हुए सैयदा ज़ैनब बिन्त अली है, सकीना के हाथ बंधे हुए हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक के गले में तोक है, हाथों में जंजीर पड़ी हुई है। उस वक्त सब लोग हाय हुसैन वाय हुसैन करने लगे, सीना पीटने लगे, बालों को नोचने लगे, मातम करने लगे। उस वक्त सैयदा ज़ैनब ने बुलंद आवाज से अली के लहजे में कहा, खामोश। एक आवाज ज़ैनब की गूंजी, खामोश। अल्लाह
اس آواز میں کیا تاثیر دی تھی کہ ہزاروں کا مجمع چپ ہو گیا. دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے. زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا. زینب نے کہا خاموش. جب کہا کہ خاموش تو پورا بازار کی بھیڑ چپ ہو گئی. فرمانے لگی اللہ کا شکر جس نے ہمیں آل محمد میں پیدا کیا, ہمارے لیے آیے تطہیر نازل فرمائی, ہمارے لیے آیے مودت نازل فرمائی. جو نہیں جانتا جان لے, جو نہیں پہچانتا پہچان لے. ہم علی کی اولاد ہیں, ہم نبی کے نواسے ہیں. اس وقت روئے زمین پر ہم سے زیادہ کوئی نبی کا قریبی رشتہ دار نہیں, ہم سب سے زیادہ قریبی ہیں. ہاں ہم ہی جو ہے وہ بطحا کے والی کی اولاد ہیں, ہم ہی جو ہے زمزم اور کوئے صفا کے رہنے والے ہیں. اور آپ نے بنو ہاشم کی تعریف فرمانے کے بعد کہا کوفہ والو تم نے خطوط لکھ کر کے میرے بھیا کو بلایا, تم نے جھوٹے وعدے کیے, تم نے ساتھ دینے کے لیے کہا. اب سنو تم نے میرے بھائی کا ساتھ چھوڑا, تم نے دھوکہ دیا, تم نے بلایا اور دشمن کے حوالے کر دیا. 3 دن بھوکا پیاسا رکھا گیا, میرے بھائی کو شہید کر دیا گیا. اب تم روتے ہو, کیا سمجھتے ہو کہ اس رونے پیٹنے سے تمہارے دامن پر جو حسین کی شہادت کے دھبے لگے ہیں, کیا یہ دھبے دھل جائیں گے؟ کیا یہ دھبے ختم ہو جائیں گے؟ نہیں, ہرگز نہیں. اور سنو, اب تمہیں رونا زیبا ہے, تم قیامت تک روتے اور چلاتے رہو گے, تم قیامت تک روتے اور پیٹتے رہو گے. تمہاری سزا قدرت کی طرف سے یہی ہے. تمہاری حالت تو یہ ہے اس عورت کی طرح جو چرخہ کاٹتی ہے, اور چرخہ کاٹنے کے بعد جب سوت تیار ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے توڑ دیتی ہے. کوفہ والو تم پہ لعنت ہو لعنت, تم نے میرے بھائی کا ساتھ چھوڑا. تمہاری تلواریں جو ہے وہ ابن زیاد کے ساتھ ہو گئی. مہمان بنا کر بلانے والوں, کوفہ والو قیامت تک تمہاری مہمانی کو یاد رکھا جائے گا, قیامت تمہاری وفا کی داستان دہراتی جائے گی. اس طریقے سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا خطبہ دیتی رہی اور کوفہ والے روتے رہے. اس سے پتا چلا کہ رونا پیٹنا, سینہ کوبی کرنا یہ سزا کے طور پہ تھا, اور محبت میں رونا, سینہ پیٹنا کو سینہ کوبی کرنا, ماتم کرنا, یہ کوفیوں کا طریقہ ہے. اور محبت کے آنسو بہانا یہ مصطفیٰ جان رحمت کا طریقہ. اس لیے ہم سینہ نہیں پیٹتے, ہم محبت حسین میں آنسو ضرور بہاتے ہیں, لیکن خاموش حضور کی سنت کے مطابق, ابن عباس کے طریقے کے مطابق, ام سلمہ کے طریقے کے مطابق, امام زین العابدین کے طریقے کے مطابق. تو یاد رکھنا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے, امام پاک کی خیرات عطا فرمائے. داستان اور بھی یاد آتی ہے, لیکن بس اسی پہ بات. یہ قصہ لطیف ابھی نا تمام ہے. جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا. اللہ مولا زین العابدین کی شہادت کی خیرات دے, بی بی زینب کبریٰ کی خیرات دے. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ اور حافظ. آخرت میں دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کے مسائل کو حل فرمائے. اللہ ہماری بگڑیوں کو بنا دے. اللہ ہماری بری تقدیروں کو بھلی فرما دے. مولا اہل بیت کے صدقے میں جو ہے وہ سب کا کی بگڑی کو بنا دے, سب کے بیڑے کو پار فرما دے. جو لوگ کربلا والوں کی داستان سننے کے لیے محرم کے 5 دن تک آتے رہے اور آج بھی پورے ذوق و شوق کے ساتھ آئے, اللہ زمین پہ بیٹھنا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. اتنی دیر تک صرف تیرے محبوب کی آل کی محبت میں بیٹھے رہے. اللہ انہیں اس دن جب قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا, اللہ اس دن کھڑے ہونے سے ان سب کو محفوظ فرما. بی بی زہرا کے لالوں کی محبت میں رونے والوں کو دنیا اور آخرت کے غم میں رونے سے محفوظ فرما. اللہ ہم سب کو وہ عطا فرما کہ دنیا بھی سنور جائے, آخرت بھی سنور جائے. اللہ پاک سنی دعوت اسلامی کو اور جن اداروں نے محفلوں کا انہیں. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر